بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذکر مدینہ، میں آپ کا میزبان محمد نعمان۔ جی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے احرام باندھا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت 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 کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجب کے بابرکت مہینے میں عمرے کی سعادت عطا کی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمرے کا طریقہ، کہ عمرہ آپ کس طریقے سے بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی سب سے پہلے جو ہے عمرے کا آغاز ہوتا ہے احرام باندھنے سے۔ اس سے پہلے آپ نے جو ہے اپنے ناخن کاٹ لینے ہیں، ہاتھوں کے پیروں کے ناخن کاٹنے کے بعد جو زیر ناف بال ہے اور جسم پہ جو غیر ضروری بال ہیں وہ آپ نے کاٹ لینے ہیں۔ کاٹنے کے بعد کیا آپ نے جو ہے وہ غسل کر لینا ہے، اچھی طرح سے غسل کر کے اس کے بعد آپ نے احرام باندھ لینا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر تو کوئی فرض نماز کا وقت ہے تو سب سے پہلے آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرے کی نیت کر لینی ہے۔ اور جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے تو احرام کی پابندی آپ پہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ احرام کی پابندیوں میں آپ کیا کہتے ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نیوز چینل، میوزک، یہ سب حرام ہے۔ کوئی کسی قسم کی کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے، اور کوئی بھی خوشبو والا صابن، شیمپو، کچھ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان چیزوں سے احتیاط کریے۔ میں اکثر سفر پہ جا رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے گاڑی پہ بیٹھے اکثر وہ نیوز سن رہے ہوتے ہیں یا کچھ موبائل پہ کوئی دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس چیز سے احتیاط کریں کہ جب آپ اتنے بابرکت سفر پہ ہیں، سفر تو بہت سے ہیں، موبائل چلانے کے اور بڑے موقع ملیں گے، نیوز بھی ادھر ہی ہے، کہیں نہیں بھاگ رہی، لیکن جب آپ اتنے بابرکت سفر پہ جائیں تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کیونکہ یہ بابرکت سفر ہے اور یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ چلیں جی آئیے اب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جدہ سے مکہ جانے کے 2 راستے ہیں جو ہم مڈل کلاس لوگ یا جو ادھر ہم لوگ مقیم ہیں جو جاتے ہیں ادھر سے۔ ایک تو کلو اشرا سے جاتی ہے ٹیکسیاں، اور ایک باب مکہ اور اشرفیہ سے جاتی ہے۔ تو عموماً یہ زیادہ چارجز نہیں ہوتے پر پرسن، کبھی یہ 15 ریال، کبھی 20 ریال، جمعے کے دن ذرا زیادہ ہوتا ہے، کبھی 25 ریال لے لیتے ہیں، اور میکسیمم 45 سے 50 منٹ میں یہ باب مکہ سے جو ہے وہ ہمیں حرم پاک میں اتار دیتی ہے۔ آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ جی میں باب مکہ پہنچ گیا ہوں۔ باب مکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے ٹیکسی کھڑی ہیں، نیو ماڈل، کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرانی ماڈل کی ٹیکسی ہیں پیچھے بڑی، ماشاءاللہ ادھر جو ہے نا ٹیکسی سروس بڑی زبردست ہے سعودیہ میں۔ تو ابھی جو ہے آج تو ہفتہ ہے، لیکن جو کہ 20 ریال چل رہا ہے ریٹ۔ ابھی انشاءاللہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، ٹیکسی میں بیٹھ۔ الحمدللہ مکہ شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ وہ امن والا شہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں سے جو ہے وہ مکہ شہر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ابھی حرم میں تقریباً پہنچنے میں 20 سے 25 منٹ ہیں، لیکن الحمدللہ جو ہے وہ امن والے شہر میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آپ لوگوں نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، یہ قرآن پاک ماشاءاللہ، یہ یہاں سے آپ مکے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ الحمدللہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ میں حرم پاک میں پہنچ گیا ہوں، حرم پاک میں پہنچ گیا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ یہ سنگ مرمر کے پتھر پہ پاؤں رکھیں نا تو اس پہ اپنے جوتے اتار دیں۔ یہ دیکھیں، کیونکہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں، تو جب بھی کوشش کریں کہ آپ جب بھی آپ حرم پاک میں آئیں تو وہ اپنے جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی بیگ ہے تو اس بیگ میں ڈال لیں۔ یہ میں تو ہمیشہ ہی جب بھی حرم پاک میں آتا ہوں یہاں سے جوتے اتار کے تو یا تو بیگ میں رکھ لیتا ہوں تو یا جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں، کیونکہ یہ سنگ مرمر ہے، جتنی مرضی گرمی ہو یہ کبھی بھی گرم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد کے حصے میں، تو کوشش کیا کریں کہ یہاں سے آپ جوتا اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دوبارہ یہ دن نصیب کیا ہے۔ الحمدللہ کہ میں حرم پاک میں موجود ہوں۔ حرم پاک پہنچنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے اگر تو آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، اور اگر آپ نے پہلے سے بھی آپ نے وضو کیا ہوا ہے پھر بھی جو ہے وہ ایک دفعہ وضو تازہ کر لیں، اپنا وضو جو ہے وہ تازہ کر لیں۔ تو ابھی جا رہے ہیں واش روم کی طرف جا رہا ہوں میں۔ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں اپنا وضو تازہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی 2 رکعت جو ہے نا نفل پڑھنے ہیں حرم پاک میں داخل ہونے کے۔
جی 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر جو ہے وہ آگے اپنے عمرے کا آغاز کرنا ہے. آئیے سب سے پہلے جو ہے میں واش روم میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ گیٹ نمبر 79 سے داخل ہوتے ہیں. وہ دیکھیں سامنے 79 نمبر گیٹ ہے, وہاں سے جو ہے وہ عمرے کے لیے داخل ہوتے ہیں. اور یہ اس کے بالکل پاس میں ہی واش روم ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے وہاں سے وضو کر لینا ہے. وضو کرنے کے بعد آپ نے اندر چلے جانا ہے. اندر جا کے آپ صحن میں جو ہے وہ 2 رکعت نفل ادا کریں. چلیں جی میں اپنا وضو کر لوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے مزید آپ کو ویڈیو میں سارا طریقہ بتاتا ہوں. میں اندر جا رہا ہوں حرم پاک کے, اور آپ کو دنیا کا سب سے بہترین سب سے خوبصورت نظارہ دکھاتا ہوں کہ اس سے خوبصورت نظارہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ جب بھی عمرے کے لیے آئیں تو احتیاطاً جو ہے نا وہ پرمٹ لازمی لے لیں نسک ایپ سے, تاکہ اگر وہ چیک کریں تو صورت میں وہ پرمٹ آپ کے پاس موجود ہو. وہ کبھی چیک کرتے ہیں کبھی نہیں چیک کرتے, لیکن پھر بھی آپ احتیاطاً وہ پرمٹ لازمی لے لیں. یہ جی مرکل فہد 78 نمبر گیٹ 79. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, الحمدللہ یار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا اللہ, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ. الحمدللہ لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. دنیا کا سب سے خوبصورت ترین منظر, سب سے خوبصورت ترین منظر ماشاء اللہ سامنے کعبہ پاک. اور جب بھی کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو ہمیشہ سب سے پہلے جو دعا ہے نا وہ ایمان کی سلامتی اور ایمان کی حالت میں موت مانگے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے اور توبہ پہ استقامت فرمائے. دنیا تو ساری ادھر رہ جانی ہے, لیکن جب بھی آئیں لیکن آپ کی سب سے پہلی دعا ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے اور توبہ پہ استقامت والا بنائے, توبہ پہ قائم رہنے والا بنائے. الحمدللہ ماشاء اللہ دیکھیں حرم کی رونقیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ تا قیامت اپنے گھر کو اسی طرح آباد رکھے, اسی طرح ذوق و شوق سے زیادہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. الحمدللہ یا رب, جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ماشاء اللہ بہت ہی زبردست خوبصورت مناظر ہے حرم پاک کے اندر سے. دیکھیں ماشاء اللہ ابھی بھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, ابھی بھی کام جاری ہے اس کا, اسی کا کام ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن ماشاء اللہ دیکھیں گے کتنا خوبصورت ہے اور لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ سکون ہے نا وہ لفظوں میں بیان بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. یہ بھی اب نیچے جا رہے ہیں صحن کی طرف, انشاءاللہ نیچے جا کے جو ہے وہ اپنے طواف کا آغاز کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر ہے, کروڑوں شکر ہے. اور جیسے ہی کعبہ پہ سب سے پہلی نظر پڑے آپ نے جو ہے وہ دل کھول کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے. یہ الرحمن یا میرے پروردگار ہے میرے رحمان رب, فاطمہ بن ایمان فرما, فاطمہ بن ایمان فرما. یا اللہ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما. یا اللہ توبہ پہ استقامت والا بنا. یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما. یا اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ
नेक अमाल करने वाला बना। या अल्लाह ईमान की हालत में मौत नसीब फरमा, जब मरे तो रब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी फरमा, कलमा तैयबा जारी फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबसे पहले अब मैं 2 रकअत जो है वो नफल अदा करूँगा घर से दाखिले के, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो है वो अपने उम्रे का और तवाफ़ का आगाज़ करूँगा। चलिए मैं क्या कहते हैं जी नफल अदा कर लूँ, नफल अदा करके जो है फिर इंशाअल्लाह ताला मैं अपने तवाफ़ का आगाज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नफल अदा कर दी है। नफल अदा करने के बाद जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने इस तरह से अपना जो है वो दायां कंधा जो है वो नंगा कर लेना है और इस्तिक़ाम जो है वो बांध लेना है। याद रखें जब आप नफल पढ़ रहे हो या नमाज़ पढ़ रहे होंगे तब आपने ये अपना कंधा जो है वो ढक लेना है इहराम से। तब आपने ये अपना कंधा खुला नहीं छोड़ना है, तब आपने जो है से ढक लेना है इहराम से। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी हज अस्वद की तरफ जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला अपने तवाफ़ का आगाज़ करता हूँ। ये देखिए माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो सामने ग्रीन लाइट्स है, जो है पहला चक्कर जो है ना हमारा तवाफ़ का वहीं से आगाज़ होगा और हमारे 7 चक्कर जो है वो भी उस ग्रीन लाइट पे पूरे होंगे। हजवे अस्वद को जो है हर दफ़ा बोसा देना होता है हर चक्कर में, लेकिन क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं और कुछ हरम का तकद्दुस है, तो कोशिश करें कि अगर आप बोसा नहीं भी ले सकते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने इशारतन भी बोसा लिया उसने भी हजरे अस्वद को ही चूमा है। तो अगर आप आसानी से ले सकते हैं तो फिर तो आप बोसा ले लें। अगर आप आसानी से नहीं ले सकते तो ये ग्रीन लाइट है, ये इसके बिल्कुल सामने जो है वो हजवे अस्वद है, ठीक है। यहाँ से आपने जो है वो हाथ के इशारे से जो है अपना दायां हाथ बुलंद करके उसका बोसा ले लेना है और अपने तवाफ़ का आगाज़ कर लेना है। और कोशिश करनी है कि रास्ते में आपने कहीं पे भी खड़े होकर नफल नहीं पढ़ने, आपने हमेशा साइड पे जो है वो नफल अदा करें ताकि दूसरे हाजियों को कोई परेशानी ना हो। आइए जी अपने तवाफ़ का आगाज़ करते हैं। ये माशाल्लाह मैं पहुँच गया हूँ। ये बिल्कुल जो ये देख रहे हैं आप सामने ग्रीन लाइट, ये देखें ये ग्रीन लाइट जो है ना ये बिल्कुल हजवे अस्वद के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल आइन सामने। तो इसके सामने जाना है, हाथ बुलंद करके तकबीर पढ़ के जो है अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके बाद जो है आपने तवाफ़ करना है। पहले 3 चक्कर जो है वो आपने तेज़ी से लगाने हैं, अपने पूरे जिस्म को हरकत देते हुए तेज़ी से लगाने हैं। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने उम्रे का आगाज़ कर दिया है, तो मैं ज़रा बात नहीं करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपने जो है पहले चक्कर में तवाफ़ करते हुए जो है वो तीसरा कलमा पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरा कलमा। और उसके अलावा भी जो भी कोई दुआएं हैं वो एक पूरी डायरी मिल जाती है जिसमें वो पूरा ही लिखा होता है कि उम्रे के वक़्त की दुआएं, वो आप वो भी हाथ में पकड़ के वो भी पढ़ सकते हैं। इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا
اللہ اللہ سبحان اللہ ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی یہ دیکھیں یہ بالکل یہ سامنے جو ہے وہ رکن یمانی آ گیا. رکن یمانی پہ جو ہے وہ آپ نے دعا پڑھنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب عذاب المیزان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. جی الحمدللہ میرا ایک چکر پورا ہو گیا. آپ نے اسی طرح جو ہے نا وہ اپنے 7 چکر پورے کر لینے ہیں. الحمدللہ جی میں نے طواف پورا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اب جو ہے وہ میں مقام ابراہیم پہ جو ہے وہ 2 نفل ادا کروں گا. مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرنے کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے پورے حرم میں کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کر نفل ادا کر سکتے ہیں کہ لازمی نہیں کہ آپ نے اسی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے. اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اسی جگہ پہ جو ہے وہ نفل ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے وہ جو پولیس والے آتے ہیں اور ان کو نفل پڑھتے ہوئے ہی وہ جو ہے نا نماز کے دوران ہی اٹھا دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ طواف کا رستہ ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ پورے حرم میں کہیں پہ بھی نفل ادا کر سکتے ہیں. آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں. ابھی جہاں پہ آپ کو جگہ مناسب ملے, جہاں پہ جو ہے وہ جو طواف کرتے ہوئے جو ہے ان لوگوں کو پریشانی نہ ہو. یہ پیچھے دیکھیں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ انہوں نے ڈوری باندھ کے رکھی ہے. اس سے پیچھے آپ کہیں پہ بھی جو ہے وہ نفل ادا کر سکتے ہیں. چلیں جی الحمدللہ میں جو ہے وہ پیچھے ادھر جگہ دیکھ کے 2 نفل ادا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سائی کا آغاز کرتا ہوں. آپ نفل ادا کرتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ جو آپ نے دائیں طرف کا کندھا جو آپ نے جو ہے وہ ڈھانپ لینا ہے. ڈھانپ کے نفل ادا کرنے ہیں. اس کے بعد خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی سائی کا آغاز کریں. الحمدللہ الحمدللہ مقام ابراہیم پہ جو ہے وہ الحمدللہ نفل ادا کرنی ہے. الحمدللہ میرا طواف جو ہے وہ پورا ہو گیا. اب میں سائی کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی. یہ دیکھیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے الے مسا, یعنی کہ سائی کی طرف. یہاں پہ اردو پہ بھی لکھا ہوتا ہے, لیکن یہ ابھی جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو سامنے LED وہ خراب ہے, اس وجہ سے اردو میں سلائڈ نہیں چل رہی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ حرم پاک کی روڈ کی الحمدللہ. یہاں پہ سائی کے لیے بھی جو ہے وہ تقریباً 3 فلور ہے جو بھی جو سٹارٹ ہے. ایک بیسمنٹ میں ہے, ایک اس سے بھی نیچے بیسمنٹ میں ہے, ایک 1st فلور پہ ہے, ایک 2nd فلور پہ ہے اور ایک 3rd فلور پہ بھی ہے. یہ ماشاءاللہ یہ لوگ جو طواف کر لیا اب سائی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ دیکھیں جی اگر آپ کو سائی کے لیے الیکٹرک وہیکلس چاہیے تو یہ یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. الیکٹرک وہیکلس یہاں سے جو کاؤنٹر ان کا موجود ہے. الحمدللہ ابھی ہم جو ہے سائی کی طرف جا رہے ہیں. لاکھ لاکھ کروڑوں 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 شکر ہے.
ابھی حالیہ دنوں میں کافی بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ موسم کافی اچھا ہے، اتنی گرمی نہیں ابھی سٹارٹ ہوئی، لیکن جیسے جیسے جو ہے وہ آگے وقت گزرتا جائے گا مکہ میں جو ہے وہ کافی زیادہ گرمی ہو سکتی ہے اس وقت۔ شکر ہے جی الحمدللہ۔ یہ سامنے صفا کی پہاڑی ہے، یہاں سے جو ہے وہ صفا مروہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سعی کیے بغیر یعنی صفا مروہ پہ 7 چکر لگائے بغیر جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ جو ہے آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ پہ آپ کے جو ہے وہ 7 چکر پورے ہوں گے، یعنی کہ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے پھر صفا 2 چکر، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر کرنے ہیں، پھر آپ کا جو ہے وہ پورا کمپلیٹ ہوگا۔ یہ الحمدللہ اپنی صحیح کا آغاز کر لیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ماشاءاللہ۔ ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، وجہ سے کافی رش ہے، ظہر کی نماز کا وقت قریب ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت مناظر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں پہ بھی آپ نے جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یا جو بھی آپ کو دعا آتی ہے یا جو آپ کے پاس کتاب ہے عمرے کے لیے اس پہ لکھی ہوگی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس گرین لائٹ سے جو بھی مرد حضرات ہیں انہوں نے لازمی بھاگنا ہے، یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ لڑکیوں نے یا عورتوں نے نہیں، صرف مرد حضرات جو ہے وہ یہاں پہ بھاگتے ہیں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ دونوں طرف جو ہے صفا سے مروہ جاتے ہوئے اور مروہ سے صفا آتے ہوئے دونوں طرف یہ گرین لائٹس موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی، یہ جو پہاڑی ہے نیچے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ حجاج جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ مروہ پہاڑی ہے، وہ نیچے بیسمنٹ سے بالکل صحیح نظر آتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے اب صفا کی طرف دوسرا چکر، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مروہ سے صفا کی طرف جاتے ہوئے وہ جو گرین لائٹ ہے وہ تقریباً لاسٹ پہ آئے گی، یعنی کہ صفا سے مروہ آتے ہوئے وہ اسٹارٹنگ میں آتی ہے، مروہ سے صفا جاتے ہوئے وہ جو ہے بالکل لاسٹ پہ آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ الا انت
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى لا إله إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جی الحمدللہ یہ میں صفا پہ پہنچ گیا ہوں. اس طرح جو ہے وہ میرے 2 چکر پورے ہو گئے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ نے وہ صفا سے مروہ اپنے 7 چکر جو ہے وہ پورے کرنے ہیں. ماشاءاللہ 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 الحمدللہ جی میں نے اپنا عمرہ کمپلیٹ کر لیا ہے. صفا مروہ کے جو 7 چکر ہیں الحمدللہ وہ میرے پورے ہو گئے ہیں. ابھی میں حرم سے باہر تشریف لے کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ جو ہے وہ بال کاٹوں گا تاکہ احرام کی پابندی جو ہے ختم ہو جائے. میں نے سب کے لیے بہت اسی دعا کی ہے اور کوشش کی ہے پوری ایمانداری سے ویڈیو بناؤں. اگر بولنے میں کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو معافی فرمائیے گا اور میری اصلاح بھی فرمائیے گا. اور ایک بڑی ضروری بات آپ کو بتا دوں کہ صفا مروہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب تک آپ بال نہیں کاٹیں گے احرام کی پابندی ختم نہیں ہوئی. تو اس سے پہلے آپ نے احرام قطن نہیں کھولنا. لازمی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کٹنگ کروا لیں تاکہ آپ احرام کی پابندی سے بچ جائیں. اسی کے ساتھ اجازت دیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ کو بھی بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.